نظریں اٹھا کے چلو تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو۔ شامی نے آبی کو طنز کیا۔ جب قسمت میں ہی چوٹ لگنا لکھا ہے تو نظریں اٹھا کے چلیں یا جھکا کے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نظریں اٹھاتی وہ دکھی انداز میں بولی۔ بہت زبان نہیں لگ گئی تمہیں؟ لگام دو اسے ورنہ کاٹ دوں گا، شامی نے گھراتے ہوئے کہا۔ آبی نے نظریں چرائیں اور سائڈ سے ہو کے نکلنا چاہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مزید سوال داغا، لیکن وہ چپ رہی۔ سنائی نہیں دیتا؟ کہاں جا رہی ہو؟ شامی کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی۔ گھر۔ وہ اس کے اونچا بولنے سے سہم گئی۔ وقت دیکھا ہے؟ شامی نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ٹوکا۔ تمہیں اپنے گھر سکون نہیں ملتا جو ہر وقت یہاں منڈلاتی رہتی ہو؟ شامی نے سنجیدہ انداز میں اسے کہا۔ ہم گھر جا رہے تھے، آبی منمنائی۔ کتنی بار کہا ہے یہ ہم کسے گا مت استعمال کیا کرو، خاص کر میرے سامنے۔ شامی اس کے پاس ہوتا منہ بنا کے بولا۔ میں جاؤں؟ کہتے کہتے فوراً سے کا درست کیا۔ نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ شامی نے کہتے اس کا ہاتھ تھاما تو آبی کا دل بہت سخت دھڑکا۔ کہاں؟ آبی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نو کوسچن، اونلی فالو مائی انسٹرکشنز، شامی نے مڑ کے ماتھے پہ بل ڈالتے کہا اور اسی لیے کچن میں آ گیا۔ چلو روٹی بنا کے دو مجھے، کچن میں لاتے ہی آرڈر لگایا۔ روٹی؟ اس وقت؟ آپ نے شادی پہ کھانا نہیں کھایا؟ آبی کو تو اس کی بات پہ کرنٹ ہی لگا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھ سے سوال نہیں کرنے، جو کہا ہے وہ کرو، بناؤ روٹی، پاس ہو کے غصے سے کہا۔ آبی نے منہ بناتے فریج سے آٹا نکالا۔ گھر میں اور چھوٹے موٹے کام تو وہ کر ہی لیتی تھی، لیکن کبھی روٹی بنانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ آٹا دیکھتے وہ سوچ میں پڑ گئے، اس کو روٹی کی شکل کیسے دیں؟ شامی نے خشک آٹا کیبن سے نکال کے اس کے سامنے رکھا۔ چلو شروع ہو جاؤ، اسے کہتا خود ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سیب کھانے لگا۔ آبی نے مڑ کے ایک مسکینی نظر اس پہ ڈالی، لیکن وہاں بالکل کوئی رحم نہ تھا۔ مجبوراً تھوڑا سا آٹا نکال کے وہ پیڑے کی شکل بنانے لگے۔ کیسے شوہر ہیں یہ؟ بیوی تیار ہوئی ہے، بجائے تعریف کرنے کے اس سے اس حالت میں روٹی بنوا رہے ہیں۔ کچھ کہا تم نے؟ اس کو بڑبڑاتے دیکھ کر شامی نے پوچھا۔ نہیں تو، آبی نے بنا موڑے کہا۔ سیدھی گول روٹی بنانا، سمجھی؟ اگلا آرڈر جاری کیا۔ آپ ہمیں مطلب ہم کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ اس میں کنفیوز ہونے والی کیا بات ہے؟ پاس آ کے کھڑے ہو کے نارمل انداز میں پوچھا۔ چلو بناؤ روٹی، آنکھوں کے اشارے سے آٹے کی طرف اشارہ کیا۔ سیدھی یا گول؟ آبی نے کنفیوز ہوتے پوچھ ہی لیا۔ روٹی کبھی کھائی نہیں جو مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ نے کہا سیدھی گول روٹی بناؤں، اب روٹی یا تو سیدھی ہوتی ہے یا گول، کیسی بنائیں؟ تم منہ کم چلاؤ اور ہاتھ زیادہ چلاؤ، روٹی بناؤ بالکل گول، میری امی جان کی طرح۔ شامی نے منہ بگاڑ کے کہا۔ اب ہم آپ کی امی جان تو ہیں نہیں کہ ان کی طرح گول روٹی بنائیں، دھیرے سے منمنائی، جبکہ پاس کھڑے شامی نے سن لیا۔ بیوی تو ہو اور رخصتی کے بعد یہ سب کام کرنے پڑیں گے، اس لیے تیاری کر کے آنا، کیونکہ میں نے امی جان کو آرام دینا ہے صرف، اور کسی بھول میں نہ رہنا۔ میں نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی، اس لیے پہلے ہی مینٹلٹی تیار رہو۔ چلو شاباش، بہت ہو گئی باتیں، روٹی بنا بھی لو۔ اتنے بڑے لیکچر کے بعد آبی کی دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ روٹی بیل کے توے پہ ڈالی، ساتھ ہی ایک نظر شامی کو دیکھا جو فریج سے پانی کی بوتل نکال کے پانی گلاس میں ڈال رہا تھا۔ فٹ سے روٹی کو سینکنے لگی کہ سینکتے ہوئے اس کا ہاتھ جل گیا۔ ایک چھوٹی سی چیخ نمودار ہوئی، وہ جو گلاس منہ کو لگائے ہوئے تھا واپسی اس کی طرف پلٹا۔ فٹ سے چولہا بند کیا اور روٹی کو نیچے اتارا جو اچھی خاصی جل چکی تھی اور دیکھنے میں بھی عجیب لگ رہی تھی۔
یہ روٹی ہے یا آسٹریلیا کا نقشہ؟ ہر اینگل سے اس نے روٹی کو دیکھا۔ آبی کو جیسے لگا کہ وہ اس کا ہاتھ دیکھے گا جو جل گیا، لیکن اس نے اس کے ہاتھ کے بجائے روٹی کو دیکھنا ترجیح دی۔ آبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حد ہوتی ہے، بس باتیں کرنا آتی ہیں ان محترمہ کو، وہ کروا لو۔ کام دیکھو، ایک روٹی تک بنانا نہیں آتی۔ کیا سیکھا ہے ان 17 سالوں میں؟ شامی نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ جواب میں آبی کچھ بول ہی نہ پائی۔ موٹے موٹے آنسو پھسلتے گالوں پہ بہنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ جمیلہ خاتون کی آمد پہ دونوں چونکے۔ اور یہ کیا ہے؟ شامی کے ہاتھ سے روٹی پکڑتے حیرانی سے پوچھا۔ انہیں دیکھ کے آبی نے آنسو پوچھے۔ یہ آپ کی بہو کا کارنامہ ہے، شامی نے طنز کیا۔ آبی بیٹا، آپ سے کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ آبی، روٹی کھانی تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں بنا دیتی۔ جمیلہ خاتون دکھ سے بولی۔ کیوں؟ آپ کیوں؟ یہ خود نہیں بنا سکتی کیا؟ شامی نے بیچ میں ٹوکا۔ بیٹا، اسے ابھی یہ سب نہیں آتا، سیکھ لے گی۔ جمیلہ خاتون کے اس کی سائڈ لینے پہ جہاں آبی پرسکون ہوئی، وہیں شامی کو تپ چڑھی۔ جب سیکھ لیتی تو نکاح بھی تب کرتے۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی اس کے ماں باپ کو؟ بیٹی کو بندہ پہلے گھرداری سکھاتا ہے، پھر۔ شامی، جمیلہ خاتون نے اسے گھرک کے بیچ میں ہی ٹوکا اور آبی کی جانب متوجہ ہوئی جو اپنا ایک ہاتھ تھامے ہوئے تھی جو لال ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہاتھ پہ؟ جمیلہ خاتون کے کہنے پہ شامی کی نظر بھی اس کی طرف گئی۔ کچھ نہیں مومانی، وہ بس ایسے ہی۔ ہم گھر جائیں؟ آبی نے مسکرا کے ہاتھ دوپٹے میں چھپاتے اجازت مانگی۔ جمیلہ خاتون سمجھ تو گئی لیکن نظر انداز کر گئی۔ انہیں شامی پہ غصہ تو بہت آیا، لیکن آبی کے چھپانے پہ وہ چپ ہو گئی۔ بیٹا گھر جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے، جمیلہ خاتون نے پیار سے کہا تو آبی فوراً سے پہلے باہر نکلی۔ کبٹ سے انائمنٹ نکال کے شامی کے ہاتھ میں تھمائی۔ شامی، آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے، دکھ سے کہتی وہ بھی باہر نکل گئی، جبکہ شامی ماتھا مسلتا ہاتھ میں پگڑی انائمنٹ دیکھتا آبی کے پیچھے گیا۔ رکو، دروازے کے پاس پہنچتے آبی کو آواز دے کے روکا۔ اس کے جاتے قدم وہیں تھمے۔ دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتے دھیرے سے اپنے ہاتھ میں لیا، ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور بے اختیار نظر اس کی آنکھوں پہ جا ٹھہری جو رونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی لال ہو رہی تھی۔ شامی کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اگلے ہی پل سر جھٹکتا اس کے ہاتھ پہ انائمنٹ لگاتا۔ وہ آبی کو بہت اچھا لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی پھوڑ دماغ بیوی ملے گی۔ روٹی بنانے کے بجائے آسٹریلیا کا نقشہ بنا دیا۔ امی جان سے ڈانٹ الگ پڑوائی اور یہ ہاتھ بھی جلا لیا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیادہ درد ہے؟ ہاسپٹل چلیں؟ شامی اس کے آنسو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ ہاسپٹل کے نام پہ ابھی کو وہی لڑکی پھر سے یاد آ گئی۔ نہیں، اب ٹھیک ہے، سو سو کرتی وہ دھیمے سے بولی۔ چلو گھر چھوڑ دوں۔ اس کا دوسرا ہاتھ پورے استحقاق سے تھامے وہ اسی لیے گیٹ سے باہر نکلا، جبکہ یہ پیارا منظر شہیر اور انا نے دیکھتے ہی ایک دوسرے کو اسمائل دی۔ لگتا ہے سالے صاحب کو بھی احساس ہو ہی گیا ہے محبت کا۔ ایک منٹ، یہ کیا کہا آپ نے؟ انا نے گھوری ڈالی۔ اب سالے کو سالہ نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ کہتے ساتھ انا کو اپنے پاس کیا، اس کا ہاتھ تھامے وہ اللہ سے اپنے اور اس رشتے کے دائمی ہونے کی دعا مانگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے مکال نے گلا کھنگارا۔ ہائے اللہ، آپ کو کھانسی ہو رہی ہے؟ فضا نے فکر مندی سے گھونگھٹ ہٹا کے مکال کو دیکھا۔ نہیں تو؟ مکال اس کی بات پہ حیران ہوتا اس کے ہوشربا وجود کو دیکھنے لگا۔ پھر کھانسی کیوں کی؟ خفگی سے پوچھا۔ یار، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے۔ مکال نے سر تھاما اور اس کے پاس بیڈ پہ براجمان ہوا۔ اس کے لیے آپ کو کھانسنے کی ضرورت تو نہ تھی، آپ میرا نام بھی لے سکتے تھے، میں نے فوراً متوجہ ہو جانا تھا۔ میں بہت فرما بردار بیٹی ہوں، اپنی تعریف کی۔
اور بیوی؟ مکال نے آئی برو چکاتے اس کی بات کو انجوائے کرتے پوچھا۔ آزما کے دیکھ لیں۔ شہد رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ٹکائیں، لیکن اگلے ہی پل جھک گئیں۔ ہیوی ڈریس ہے نا، چینج کر لیں، کمفرٹیبل ہو جائیں گے، مکال نے دھیرے سے کہا۔ جی اچھا۔ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی کہ مکال نے ہاتھ تھام لیا۔ فضا جو پہلے ہی کنفیوز ہو رہی تھی، مزید دل دھڑکنے لگا۔ واقعی بھائی بہت فرما بردار ہیں آپ، مکال نے مسکرا کے کہا۔ بیٹھیں یہاں، ہاتھ تھام کے واپس بٹھایا۔ کیا ہوا؟ فضا نے اسے یوں محبوب ہو کے خود کو دیکھتے مکال سے پوچھا۔ میک اپ بہت اچھا ہوا ہے، مکال نے اسے تنگ کیا اور وہ ہنس دی۔ سچ میں نا، میں نے بھی یہی کہا تھا انا کو، زنیرہ بہت اچھا میک اپ کرتی ہے۔ اب آپ نے بھی تصدیق کر دی۔ مکال اس کی بات سن کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کیا بیوی ملی تھی اسے؟ کیا ہوا؟ سر میں درد ہے کیا؟ دبا دوں؟ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، یہاں درد ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کے اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ ہائے اللہ، آپ کو دل میں درد ہو رہا ہے؟ میں ابھی بڑے ابو سے۔ کیا ہو گیا ہے فضا؟ بچوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ پاگل، مکال سچ میں زچا گیا۔ پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ منہ دکھائی کیا لوگی؟ مکال نے اسے دوسری بات کی جانب گھمایا۔ منہ دکھائی دیں گی آپ؟ حیرت سے پوچھا۔ کیوں، کیا نہیں دینی چاہیے؟ اب کہ مکال کو اس کی بات پہ شدید حیرت ہوئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کزن کی شادی میں تو زیادہ تر منہ دکھائی دی ہی نہیں جاتی، کیونکہ اتنی دفعہ کہ دیکھے ہوئے منہ پہ کون منہ دکھائی دیتا ہے، کہتے ہوئے تالی بجا کے ساتھ ہنسی، جبکہ مکال کو لگا اس نے رخصتی میں جلد بازی کر لی ہے۔ یہ لڑکی تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ صحیح کہا، جائیں چینج کریں اور آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے، سنجیدہ انداز میں کہتا وہ لائٹ آف کرتا، واپس اپنی جگہ پہ آ کے لیٹتا۔ فضا کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ فضا نے دھیرے سے مکال کا ہاتھ تھام لیا۔ مکال نے مڑ کے اس کے دھولن کے سراپے کو لیمپ کی روشنی میں بھرپور انداز سے دیکھا۔ مکال کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ منہ دکھائی تو دیتے جائیں، ہتھیلی پھیلائی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے لیے کچھ لیا ہی نہیں تو؟ مکال نے اب اسے تنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو کوئی بات نہیں، کل آپ کے ساتھ چل کے اپنی مرضی کی اپنی پسند سے لے لوں گی، فضا نے سمپل سے حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے نا، کہتے ساتھ تصدیق چاہی۔ آنکھیں بند کرو۔ اب مکال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ چٹکی تو نہیں کاٹیں گے؟ ڈرتے ہوئے کہا۔ کلوز یور آئیز، کہتے ہوئے خود ہی اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے بند کر دی۔ اس کی پلکوں کی باڑ کو دیکھتے مکال کا دل بری طرح اس کے حصار میں جکڑا۔ ساتھ دراز سے ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے ایک پیاری اور نازک سے گولڈ کی چین نکالی۔ اس کے آگے ہارٹ بنا تھا، ہارٹ پہ MF لکھا تھا۔ یہ اسپیشل مکال نے فضا کے لیے لی تھی۔ آگے بڑھ کے اس کے قریب ہوتے اس کے گھونگھٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ فضا نے سانس روک لیا۔ جینٹس پرفیوم کی خوشبو اور ہاتھوں کا لمس فضا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، بلکہ پورا وجود ہی کانپے جا رہا تھا، جو مکال سے چھپا نہ رہ سکا۔ ایک مسکراہٹ نے مکال کے چہرے کو چھوا۔ چین پہنا کے وہ پیچھے ہٹا تو فضا کا روکا سانس بحال ہوا۔ اوپن یور آئیز، دھیرے کہا تو فضا نے آنکھیں کھول دی اور گلے میں پہنائی گئی چین کو دیکھا۔ واو، یہ تو بہت پیاری ہے۔ اس میں چھدے 2 لفظوں کو پڑھا، MF۔
मिकाल मैं कह रही थी इन अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करवा लेते। एफएम एफएम रेडियो पाकिस्तान, कितना स्वीट है ना। फ़िज़ा अपनी ही कही जा रही थी और साथ मुस्कुराती जा रही थी, जबकि मिकाल ने इसकी बात पे अब ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजरते नफ़ी में सर हिलाते, साथ ही लैंप की रोशनी भी ऑफ की और इसके लबों पे झुका। इसी में फ़िज़ा की चटर पटर भी बंद हुई। कोई हाल नहीं, अच्छा बदला लिया है इस खड़ूस बॉस ने मुझसे। क्या हुआ, क्यों मूड ख़राब है? आलिया ने सुबह सुबह इसका मूड ख़राब देखा तो पूछ लिया। मत पूछो, क्या हुआ? ये सदीकी साहब कहाँ हैं? कंवल ने मुंह बना के पूछा। अपने ऑफिस में। आलिया ने भी नाक से मक्खी उड़ाई। वो सीधे इनके ऑफिस पहुंच गए। सर, आप भी इनके साथ मिले हुए थे? नाराज़गी से पूछा। क्या मतलब? सिद्दीकी साहब को कुछ समझ न आया। कल आपके सामने कहा कि इस होटल में पहुंच जाओ, मीटिंग है। पूरे 2 घंटे, उंगलियां उठा के गिनवाया। 2 घंटे वहाँ पे वेट किया। इसके बाद फ़ोन करके कहते हैं मीटिंग कैंसिल, वापस चली जाएं। ना, ये क्या बात हुई? कंवल भरी बैठी थी। मिस कंवल, हम हुक्म के गुलाम हैं, जो सर कहेंगे वही करेंगे। वैसे सर को कुछ ज़रूरी काम आन पड़ा था, इसलिए कैंसिल कर दी, सरसरी अंदाज में बताया। लेकिन मुझे बताने के लिए 2 घंटे लगे। खैर, इनसे ही पूछती हूँ। अरे सर ऑफिस में नहीं है, सिद्दीकी साहब झट से बोले। नहीं है? माथे पे बल पड़े। जी, कुछ दिनों के लिए नहीं आएंगे। मज़ीद बताते कि सर, आपको सर मेरा बुला रहे हैं। इतने में दरवाजे पे नॉक हुई। प्यून ने वहीं से बोला, ओके, मैं आ रहा हूँ और मिस कंवल आपसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ, कहते साथ ही बाहर निकल गए। ये सब क्या है? एक काम करती हूँ, इस खड़ूस बॉस को ही फ़ोन करके पूछती हूँ कि आखिर वो है कहाँ। बेल जा रही थी लेकिन पिक ना हुई। हेलो, लास्ट मिनट पे कॉल रिसीव हुई। सर, आप कहाँ हैं? क्यों? आगे से वही सवा शेर बंदा था। सर, आप कहाँ हैं? एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए ना। मिस कंवल, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, मैं आपको बता के जाया करूँगा। आफताब के स्पार्ट अंदाज पे कंवल लब भेज गई। सर, मैं आपकी पीए हूँ, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी। तो इस सूरत मुझे इल्म होना चाहिए कि आप कहाँ हैं। कंवल ने अपना आप क्लियर किया। पीए हैं, पीए ही बन के रहें, बीवी बनने की ज़रूरत नहीं। आगे से करारे जवाब पे कंवल का दिल धड़का और मोबाइल को घूरा जैसे वह आफताब हो। सर, मिस कंवल, सिद्दीकी साहब के पास कुछ फाइल्स हैं, इन पे काम कर रहे हैं। मेरे आने तक वो काम मुकम्मल हो जाना चाहिए, समझिए आप। कहते ही खटाक से फ़ोन बंद हो गया। कंवल को बेइंतहा सुबकी महसूस हुई। ये इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। नफ़ी में सर हिलाती वो बाहर निकलने लगी कि सिद्दीकी साहब अंदर आए। अच्छा हुआ आप यहीं हैं, सर खाना आपके लिए काम छोड़ के गए हैं। इनके आने तक मुकम्मल करना है हर हाल में। 6 फाइल्स कंवल के सामने रखते वो इसे ब्रीफ भी कर रहे थे। वैसे सिद्दीकी साहब, सर आउट ऑफ कंट्री क्यों गए हैं? फाइल्स देखते टोल लेने वाले अंदाज में पूछा। आपसे किसने कहा वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं? सिद्दीकी साहब ने हैरानी से पूछा। तो फिर? आईब्रो उचकाई। वो लाहौर गए हैं, इनका वहाँ कोई ज़रूरी काम है। अपना काम करते हुए साथ साथ इत्तला पहुँचाई। लाहौर? कंवल का दिल ज़ोर से धड़का, पूरा वजूद कांपा। मज़ीद बिना कोई सवाल किए वो वहाँ से अपने केबिन की जानिब बढ़ गए। माथे पे पसीना चमकने लगा। 2 उंगलियों से माथा मसला और कांपते हाथों से नंबर डायल करने लगी। आफताब लाहौर के लिए उड़ान भर चुका था। वो जल्द अज जल्द
شہیر تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ شہیر سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے اسے خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر، میں آپ کی پی اے ہوں، مطلب پرسنل سیکرٹری، تو اس صورت مجھے علم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں۔ کنول نے اپنا آپ کلیئر کیا۔ پی اے ہیں تو پی اے ہی بن کے رہیں، بیوی بننے کی ضرورت نہیں۔ اس ایک لمحے اسے کنول کی بات یاد آئی تو چہرے پہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ پاگل لڑکی، زیر لب دہراتے وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ دیجیے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شہیر نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی بیٹا جو آپ نے سنا، دیجے نے مطمئن انداز میں کہا۔ لیکن دیجے، وہ گھر آپ کا ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گی تو؟ بیٹا، میں پچھلے 5 سالوں سے یہاں ہوں اور الحمدللہ ایک دن بھی ان بچوں نے میری عزت میں، میری چاہت میں کمی نہیں آنے دی۔ لیکن دیجیے، وہ گھر آپ کا ہے، یہ نہیں۔ شہیر نے اپنی بات پہ زور دے کے کہا، جبکہ پاس کھڑے شامی نے تمسخر سے منہ پھیر لیا۔ خان بیٹا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن مجھے لگا ہو کہ یہ میرا گھر نہیں۔ اس گھر نے جو مجھے ایمان اور عزت بخشی ہے، وہ مجھے اپنے گھر میں کسی نے نہیں دی۔ دیجے نے صاف لفظوں میں دل کی بات کہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے دیجے، سب آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ خان ولا کی بڑی ہیں، ہماری بڑی ہیں۔ اس گھر میں آپ کا ہونا میرے لیے اہم ہے۔ پلیز چلیں، انکار مت کریں، شہیر نے بچوں کی طرح منمناتے ہوئے کہا۔ دیجے کا دل پسیج گیا، لیکن اپنے فیصلے سے دستبردار نہ ہوئی۔ نہ بیٹا، مجھ بوڑھی کو اس بڑھاپے میں مزید دھکے نہیں کھانے، مجھے یہیں رہنے دو، میں خوش ہوں یہاں۔ آپ جائیں اپنے ماں باپ کے پاس، ان کو آپ کی ضرورت ہوگی، دیجے نے دل پہ پتھر رکھتے کہا۔ لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے دیجے، پلیز، ان کے ہاتھ تھامے کہا۔ آپ بتا کیوں نہیں دیتی انہیں کہ آپ وہاں کیسے جا سکتی ہیں، جبکہ اسی گھر میں ان کی والدہ محترمہ نے آپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالا تھا۔ شامی کے اچانک بیچ میں بولنے سے سب نے اس کی طرف دیکھا، جبکہ شہیر کی نظروں میں بے یقینی سے تھے۔ شامی، چپ رہیں آپ، جمیلہ خاتون نے ٹوکا، جبکہ فیاض سلطان گھر پہ نہ تھے۔ بس ہمیں چپ کروا دیجیے گا، ان کو سچائی بتائیں، بتائیں ان کو کہ ان کے ماں باپ نے دیجے کے ساتھ کیا کیا۔ شامی آگے بڑھا۔ کیا کیا؟ شہیر بھی خود پہ ضبط کرتے اٹھا۔ بیٹا، آپ دیجے سے بات کریں، وہ آپ کو سب بتا دیں گی۔ اور شامی، آپ چلیں میرے ساتھ۔ جمیلہ خاتون نے شامی کا ہاتھ تھاما اور باہر لے جانے لگی۔ شامی ماں کا ہاتھ نہ جھٹک سکا۔ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے پیار کرتا تھا، دیوانہ وار پیار۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کی سنے نہ سنے، لیکن ماں کی سن لیتا تھا۔ اب کمرے میں صرف دیجے اور شہیر آ گئے تھے۔ دیجے، مجھے بتائیں کیا ہوا تھا 5 سال پہلے؟ شہیر دیجے کی طرف مڑا تھا۔ 5 سال پہلے نہیں، یہ کہانی تو آپ کے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے کی ہے۔ دیجے کا لہجہ رند گیا۔ مجھے جاننا ہے سب کچھ دیجے، سب کچھ، شہیر نے پھر سے ان کا ہاتھ تھامتے کہا۔ سن لوگے؟ سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ ظلم اور بربریت کی یہ داستان نہیں سن پاؤ گے میرے بچے، وہ رو دی تھی۔ بتانا تو پڑے گا نہ دیجے، تاکہ وہ بھی سچ جان سکے۔ آفتاب کی آمد پہ وہ دونوں ہی چونکے۔ آفتاب نے آگے بڑھ کے دیجے سے پیار لیا، ان کا ماتھا چوما، تو شہیر آفتاب سے بغل گیر ہوا۔ آپ یہاں اچانک؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، پچھلے پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کی پلے لسٹ چیک کریں۔